الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم آتنا وآتاكم علما نافعا آمين يا رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز حاضرین و سامعین، آج ہم اللہ کے فضل سے سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 سے شروع کر رہے ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی قرأت میں جلدی نہ کیجیے، بلکہ اس کو ٹھہراؤ کے ساتھ اور جدا جدا الفاظ کے ساتھ اور اس کے معانی میں غور و فکر کے ساتھ اس کی تلاوت کیجیے۔ اور ترتیل کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو بہت عمدہ ترتیب کے ساتھ اور سلیقہ سے رکھنا۔ حسن بصری علیہ رحمہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو قرآن مجید کی کسی آیت کی تلاوت کر رہا تھا اور ساتھ رو رہا تھا، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کیا آپ لوگوں نے اللہ عز و جل کا یہ فرمان نہیں سنا؟ اللہ اکبر۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، بس دیکھ لو یہ ترتیل ہے۔ اسی طرح حضرت علقمہ نے ایک شخص کو سنا جو بہت عمدہ انداز سے قرآن پڑھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اس شخص پر میرے ماں باپ قربان ہوں، بے شک اس نے ترتیل سے قرآن پڑھا۔ ابو بکر بن طاہر ترتیل کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قرآن مجید کی باریکیوں میں غور و فکر کرنا، اپنے آپ کو اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اپنے دل کو اس کے معنی کی سمجھ کے لیے تیار کرو اور اپنی نیت کو اس کی طرف متوجہ رکھو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ترتیل کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی حروف کو عمدہ طریقہ سے ادا کرنا اور وقف کی جگہ کو پہچاننا، اسے ترتیل کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جیسے کچھ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، حفاظ کرام یا کچھ اور، تو حفاظ بھی جب تراویح میں قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اکثر مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی تیزی سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے کہ
وہ جیسے کہتے ہیں یعلمون تعلمون کی سمجھ آتی ہے، جبکہ قرآن مجید کو جو ہے وہ حکم یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ناواقف لوگ صرف ترتیل کو تلاوت کا طریقہ سمجھتے ہیں اور دیگر طرق سے پڑھنے کو خلاف شرع گمان کرتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید کی تلاوت کے مختلف مراتب ہیں اور مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں، جن میں ایک طریقہ ترتیل بھی ہے، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کے جو طرق ہیں، مراتب ہیں، تحقیق ہے، تدویر ہے اور حدر ہے۔ قرات کے معتبر طریقے ہیں۔ فن قرات کے امام علامہ ابو الخیر محمد بن جزری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ یعنی قرآن کریم کو تحقیق، حدر اور تدویر تمام طریقوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور ان میں سے ہر طریقہ قابل اتباع ہے، اور قرآن کو عمدہ آواز کے ساتھ اہل عرب کے لہجوں میں ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی قرات کے ہر طریقہ میں الفاظ کی درستگی اور عمدگی کو برقرار رکھنا چاہیے، اور یہ رکھنا ضروری ہے۔ معروف استاذ القرہ حضرت قاری ظفر سعیدی مقدس اللہ اپنی کتاب میں قرات کے ان چار مراتب کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تحقیق قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر بہت واضح کر کے صاف صاف پڑھنے کو تحقیق کہتے ہیں۔ ترتیل اگر قواعد تجوید کی مکمل رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے تو اس کو ترتیل کہتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر جلسوں اور محفلوں وغیرہ میں مستند قرہ حضرات تلاوت کرتے ہیں، تو اسے ترتیل کہا جاتا ہے۔ ترتیل اور تحقیق قریب قریب ہیں، تحقیق میں ذرا ٹھہراؤ زیادہ ہوتا ہے اور ترتیل میں تھوڑا سا کم ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے دو طریقے ہیں حدر۔ اگر قواعد تجوید کی مکمل رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کو جلدی جلدی پڑھا جائے تو اس کو حدر کہتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر نماز تراویح وغیرہ میں مستند قرہ پڑھتے ہیں۔ اور تدویر اگر قواعد تجوید کی مکمل رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کو ترتیل اور حدر کی درمیانی رفتار سے پڑھا جائے تو اس کو تدویر کہتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر فرض نماز کے اندر مستند قرہ حضرات تلاوت کرتے ہیں۔ علامہ احمد محمود عبد السمیع شافعی نے تحقیق اور ترتیل میں یوں فرق کیا ہے کہ ایسی عمدہ قرات جو تعلیم کے قصد و ارادہ سے ٹھہر ٹھہر کر کی جائے وہ تحقیق ہے، اور ایسی عمدہ قرات جس میں تعلیم کا قصد و ارادہ نہ ہو وہ ترتیل ہے، جیسے کہ تلاوت میں کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
آپ نے یہ بھی کہا کہ ان میں سے سب سے افضل طریقہ قرآن مجید کی تلاوت کا وہ ترتیل ہے۔ پھر تحقیق اس کے بعد تدویر اور آخر میں حدر ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ترتیل اور حدر دونوں طریقوں میں اعتدال کو ملحوظ رکھا جائے، یعنی ترتیل اور ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھتے ہوئے پوری ادائیگی کے ساتھ قواعد و تجوید کی ادائیگی کے ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید پڑھا جائے، ادائیگی میں حد سے زیادہ تاخیر سے اجتناب کیا جائے، اور حدر کے ساتھ پڑھتے ہوئے تخلیط یعنی حد سے زیادہ جلدی سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ قرات کی مثال سفید رنگ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قرات کی مثال سفید رنگ کی ہے، جو کم ہو جائے تو گندمی رنگ ہے اور بڑھ جائے تو برس ہے، اس لیے ترتیل ہو یا حدر دونوں میں اعتدال ضروری ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کو بلایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جائے گا، اور اس کو جنت کے پہلے درجے پر کھڑا کیا جائے گا۔ اب اسے حکم ہوگا، جاؤ بلند ہوتے جاؤ، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دو، اور بلند ہوتے جاؤ، قرات کرتے جاؤ اور بلند ہوتے جاؤ، جس طرح دنیا میں تم ترتیل سے پڑھتے تھے اسی طرح ترتیل سے پڑھو۔ اور فرمایا جہاں تمہاری قرات کا اختتام ہوگا، جہاں تمہاری قرات مکمل ہوگی، جہاں قرآن مجید مکمل ہوگا، وہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ یعنی جنت کے پہلے درجے سے وہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرے گا قیامت کے دن قاری، اور حکم ہوگا ترتیل سے پڑھو جس طرح دنیا میں پڑھتے تھے، اور پڑھتے جاؤ، جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، بلند ہوتے جاؤ، جہاں سے قاری شروع کرے گا اور جہاں جا کر قرآن ختم ہوگا، رب العالمین نے فرمایا یہ سب جنت اس قاری کی ہے۔ تو لہذا دنیا میں قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، تاکہ قیامت کے دن بھی قاری جب قرآن مجید پڑھے اور قیامت کے دن اسے قرآن مجید پڑھنے کے لیے بلایا جائے، اور قیامت کے دن بھی وہ اسی طرح ہی پڑھے گا جس طرح دنیا میں پڑھتا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، رب العالمین مجھے اور آپ احباب کو قرآن مجید کو صحیح اور عمدہ طریقے کے ساتھ اور قواعد و تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آمین۔